نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث، راستے کو گندا کرنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے اور سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کہیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے مناسب جگہ کی تلاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی جستجو فرماتے جتنا ایک آدمی مکان بنانے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کی گزرگاہ ہو اور وہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 شعبے ہیں، جن میں سے ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، اور ادنا ترین شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے گندگی اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دے۔ تو یہ جناب والا ایمان کا ادنا ترین شعبہ یہ ہے کہ ہم راستے سے گندگی ہٹا دیں۔ راستے کے اندر گندگی ہوگی تو انسانیت کو تکلیف ہوگی۔ تو دین اسلام یہ برداشت نہیں کرتا کہ انسانیت کو، مخلوق خدا کو تکلیف ہو، تو راستے سے ہم گندگی کو ہٹا دینا چاہیے اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیں۔ مثلا راستے میں کوئی کانٹا یا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو دور کر دیا تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ ایمان کا ادنا درجے کا شعبہ ہے۔ لہذا جب راستے سے تکلیف دینے والی چیز دور کرنا ایمان کا شعبہ ہوا تو پھر راستے میں تکلیف دینے والی چیز ڈالنا کفر کا شعبہ ہوگا، ایمان کا شعبہ نہ ہوگا۔ یہ سب بات اس حدیث کے تحت داخل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ راستوں کو صاف رکھنا چاہیے، راستوں میں گند نہیں ڈالنا چاہیے، کوڑا کرکٹ نہیں ڈالنا چاہیے، نہ ایسی چیزیں ڈالنی چاہیے جیسے پتھر ہوگا، لکڑی وغیرہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، جس سے راستہ بند ہو جائے۔ راستوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ مثلا سڑک پر چلتے ہو اگر کسی نے چھلکا یا گندگی سڑک پر پھینک دی تو اب اس کی وجہ سے کسی کا پاؤں پھسل جائے یا کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو قیامت کے روز آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے تکلیف نہ بھی پہنچے لیکن آپ نے کم از کم گندگی تو پھیلا دی، اس گندگی پھیلانے کا گناہ اس کو ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پاک کی روشنی میں، جو آج کا درس حدیث ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم راستے میں چھلکے نہ ڈالیں، گندگی نہ ڈالیں۔ کسی کا پاؤں پھسل سکتا ہے، جناب والا ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ جیسے کیلے وغیرہ کے پھلوں کے ہم چھلکے ڈال دیتے ہیں، سبزیوں کا گند ڈالو اور دوسرا گند ہے۔ ہمیں چاہیے راستوں کو صاف رکھیں، نالیوں کو صاف رکھیں۔ کسی کو تکلیف پہنچے گی تو قیامت کے روز پکڑ ہوگی۔ آج کل پاکستان کے اندر ہم راستوں کو صاف نہیں رکھتے، گلیوں کو صاف نہیں رکھتے، نالیوں کو صاف نہیں رکھتے، سیوریج گٹروں کے اندر ہم شاپر ڈال دیتے ہیں، گند پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلوں کو، گلیوں کو، گھروں کو صاف رکھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو بھی صاف رکھیں، گندگی نہ ڈالیں، کوڑا کرکٹ نہ ڈالیں، راستوں کو بند نہ کریں، اپنی نالیوں کو، سیوریج کے نظام کو ٹھیک رکھیں اور ان میں گندگی نہ ڈالیں۔ اور آج کی حدیث کا یہ خلاصہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں، جن میں سے ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، اور ادنا ترین شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے گندگی اور تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔